بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، بہت سارے احباب دوستوں کی جانب سے یہ گزارش اور خواہش کی گئی کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائی جائے احادیث کی روشنی میں کہ شادی بیاہ میں دف بجانا کیسا ہے۔ یہ عموماً لفظ دف کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ ہے دف۔ دف کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اصل لفظ ہے دف، دال کے اوپر پیش، اور بعض حضرات اس کو عموماً دال کے اوپر زبر دف کہتے ہیں۔ دف شادی بیاہ میں بجا سکتے ہیں یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا ممانعت ہے۔ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے عن محمد بن حاتم الجمحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد بن حاتم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین الحرام والحلال الدف والصوت، یعنی کہ حلال اور حرام کے درمیان میں فرق دف بجانا اور اعلان کرنے کا ہے۔ یعنی کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں دف کا استعمال کرنا چاہیے اور بطور اعلان اس کو کرنا چاہیے ظاہری طور پر۔ اب بعض علماء نے یہاں پر صوت کا جو لفظ آیا ہے اس میں استعمال ہوا ہے، اس سے گیت یا گانا مراد دیا ہے۔ گانا وہ فحاشی والے گانے نہیں جو آج کل مشہور ہیں، بلکہ طیب نغمات یعنی کہ پاک اشعار۔ یعنی اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی محفل سجانا، نعت پاک پڑھنا، پاک اشعار پڑھنا، پاک نغمات گانا، یہ اس سے گانا مراد ہے۔ آج کل کے فحاش گندے گانے نہیں، ہر وہ کام شادی بیاہ میں کرنا حلال ہے، جائز ہے جو قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں۔ ہر وہ کام حرام اور ناجائز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کی شریعت کے خلاف ہوں۔ ناظرین، شادی بیاہ کو خاموشی طور پر کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ فحاشی میں اور اچھے کام میں، جائز کام میں فرق معلوم ہو سکے۔ خاموشی سے شادی کرنا یہ فحاشی کہلاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دف کا استعمال کرنے کا یعنی دف بجانے کا حکم دیا اور بطور اعلان اس کو کرنے کا حکم دیا۔ یا اس میں جو ہے نعت کی محفل بھی سجا سکتے ہیں یا قصیدہ خوانی بھی کرا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کو اعلانیہ کرو، یعنی اس نکاح کا اعلان کرو، اعلانیہ طور پر نکاح کرو۔ وجعلوہ فی المساجد، اور اس کو مسجدوں میں کرو، یعنی کہ نکاح کو بطور اعلان کرنا چاہیے، اناؤنس ہونا چاہیے، خاموشی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فحاشی کی نشانی ہے۔ اور حلال یہ ہے کہ اس کا اعلان کرنا چاہیے نکاح کا، ورنہ وہ حرام ہوگا اعلان اگر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں اور فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کرنا چاہیے، مساجد میں نکاح کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ نکاح جو ہے مسجد میں کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر جو ہے دف بجائے جائیں، یعنی کہ بطور اعلان نکاح کرنا چاہیے، نکاح کو مساجد میں کرنا چاہیے اور اس میں دف کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ دف بجانا چاہیے۔ اور دف کیسا ہوتا ہے؟ آج کل کے جو باجے گاجے ہیں اس طرح کا وہ دف نہیں ہوتا۔ دف کو صرف ایک طرف سے بجایا جا سکتا ہے اور کسی آلے سے نہیں بجایا جاتا۔ دف کو ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہاتھ سے دف بجایا جاتا ہے، اور دف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے، دوسری طرف سے خالی ہوتا ہے۔ وہ پکچر، وہ فوٹو، وہ تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دف کیسا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے دف ہوتا ہے، ایک طرف سے خالی ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کو بجایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شادی بیاہ میں دف کا استعمال کرنا جائز ہے، دف بجا کے نعت پڑھنا جائز ہے، قصیدہ خوانی کرنا جائز ہے، محافل سجانا جائز ہے۔
یہ حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. اور گانے کا مطلب یہ ہے کہ پاک نغمات گانا چاہیے، پاک اشعار گانا چاہیے، اچھے اشعار پڑھنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنی چاہیے، حمد پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہونے چاہیے. اس طرح سے نکاح کرنا چاہیے. اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور دف کا استعمال بھی ہوگا تاکہ خاموشی سے نکاح نہ ہو، حدیث پر عمل ہو جائے. خاموشی سے نکاح کرنا اس کو حرام کہا گیا ہے. اعلانیہ طور پر نکاح کرنا چاہیے. تو اعلانیہ طور پر کیسے ہوگا؟ جب اس پر دف بجایا جائے گا، آواز پہنچے گی، نعت کی محفل سجائی جائے گی، آواز پہنچے گی. تو یہ ہمیں اس کا ثبوت مل گیا ہے کہ شادی بیاہ میں دف بجانا جائز ہے، اور گیت گانا، پاک نغمات گانا، نعتیہ محفل سجانا یہ بھی جائز ہے. اس کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.